بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کے لیے مرکز کی حیثیت کے ساتھ ساتھ سب سے مقدس ترین جگہ تصور کی جاتی ہے، مسلمان اپنی فرض عبادت یعنی نماز جو دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے ادا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی زندگی میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بار وہاں ضرور جائے۔ آج ہم بات کریں گے خانہ کعبہ سے متعلق چند اہم معلومات کی جو شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے جسے عام طور پر بیت المعمور کہا جاتا ہے، جس کا نہ صرف اشارہ قرآن شریف میں موجود ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، اور جب میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی ایک فرشتے کو یہ سعادت بس ایک بار نصیب ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف، جس کو قصبہ بھی کہا جاتا ہے، جو ابھی ہم کالے رنگ کا دیکھتے ہیں، البتہ اس کا رنگ پہلے صرف کالا نہیں ہوتا تھا۔ یہ روایت عباسد کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ عباسیوں سے ایک چیز جو مشہور ہے کہ ان کے گھر کے رنگ بھی کالے ہوا کرتے تھے، تو خانہ کعبہ بھی پھر کالے رنگ کے غلاف سے ڈھکا گیا، البتہ قبل اس کے غلاف کے مختلف رنگ ہوا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کے دوبارہ تعمیر سے قبل خانہ کعبہ میں 2 دروازے ہوا کرتے تھے، ایک داخلی دروازہ اور ایک خارجی دروازہ، البتہ قبل اس کے خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، البتہ اب کھڑکی موجود نہیں ہے۔ جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں پیش کی گئیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے یہ چابیاں آپ نے بنی شعبہ کے حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ چابیاں واپس کر دیں، لہٰذا اس وقت سے آج تک ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں۔ جغرافی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو خانہ کعبہ بہت سے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، تو جب پرانے وقتوں میں بارش ہوا کرتی تھی تو اس پوری وادی میں سیلاب کی صورتحال ہوا کرتی تھی، البتہ وادی میں اس وقت سیلاب سے نمٹنے کے لیے بہتر کوئی نکاسی آب کا نظام موجود نہ تھا۔ کئی بار بارش ہوئی اور پانی خانہ کعبہ کے اطراف کھڑا ہوا، البتہ خدا کا معجزہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ہرگز نہ رکا۔ مسلمانوں نے تیراکی کر کے کبھی طواف جاری رکھتے تھے۔ پہلے خانہ کعبہ ایک ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے بالکل کھلا رکھا جاتا، لیکن لوگ پھر اس عرصے میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ البتہ موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ خواہش ہر مسلمان کی ہے کہ وہ اندر جا کر خانہ کعبہ کو دیکھے اور اللہ کی عبادت کرے۔ اور ایک عجیب راز، خانہ کعبہ کے جنوبی گوشے رکن یمانی میں دراریں پڑی ہوئی ہیں۔ پورا کعبہ سیاہ پتھر سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن رکن یمانی میں پڑی دراڑوں کو سٹیل کے راڈوں اور سیمنٹ وغیرہ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کونا باوجود مرمت کے بار بار پھٹ جاتا ہے اور اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے۔ رکن یمانی خانہ کعبہ کا جنوبی کونا ہے، ایک کونا رکن شامی، ایک کونا رکن عراقی اور ایک رکن حجر اسود ہے۔ حجر اسود کی طرح رکن یمانی کا استلام مستحبات طواف میں سے ہے، تاہم رکن یمانی کی حد تک استلام سے مراد یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے یا صرف دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے رکن یمانی کو مس کرے، اور جب ہجوم کی وجہ سے اس کو مس کرنے سے عاجز ہو تو اشارہ سے اس کا استلام کیا جائے۔ جب 1996 میں خانہ کعبہ کے جب آخری بار جدید مشینری اور آلات سے تعمیر ہوئی تو اس کی تعمیر میں اچھا پتھر اور اعلیٰ میٹیریل استعمال ہوا، لیکن خانہ کعبہ کے جنوبی کونے کی دیوار، جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، میں ایک خاصا بڑا کریک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کونا ٹوٹ گیا ہے اور اس کی مرمت کی گئی ہے۔ اس کی مرمت میں دیوار کے میٹیریل سے ہٹ کر دیگر میٹیریل استعمال کیا گیا اور اسے سٹیل کی بڑی بڑی کیلوں سے جوڑنے کی کوشش بھی کی گئی۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ پورے خانہ کعبہ کی مکمل طریقے سے تعمیر و تعظیم کی گئی تو یقیناً رکن یمانی کی بھی کی گئی ہوگی، تو کیا وجہ ہے کہ یہاں کونے میں چوڑی دراڑیں پڑ گئیں، اور اگر پڑ گئی تھیں تو ان کو پاٹ کر دوبارہ باقی تمام کونوں کی طرح سیاہ پتھر سے کیوں نہ پاٹا گیا؟ اس جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی خانہ کعبہ کا کونا ٹوٹ گیا اور اس کی درست انداز میں مرمت بھی نہیں ہو سکی۔
हकीकत में रुकने यमानी में क्रैक है, दीवार वहां से टूटी हुई है जिसे बड़ी बड़ी कीलों से आपस में कोने को जोड़ा गया है और ऐसा लगता है कि दीवार का ये जोड़ कुछ ही अरसे बाद जोड़ने के बाद फिर टूट जाता है, जिसकी फिर मुरम्मत कर दी जाती है। रुकने यमानी की मुरम्मत का काम एक अरसे से जारी है और अब भी होता रहता है। खुदा के घर के इस कोने में आखिर क्या ऐसी बात पोशीदा है कि लाख बार छुपाने से भी नहीं छुपती। तारीख का मुताला करने से पता चला कि रुकने यमानी से मुतालिक तवारीख में और भी बहुत सी बातें बयान की गई हैं। रुकने यमानी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यह जन्नत का दरवाज़ा है। रुकने यमानी और हजर अस्वद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रुकने यमानी पर दो फरिश्ते हैं जो वहां से गुजरने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं। हालांकि बज़ाहिर खाना काबा के इस कोने पर किसी भी दौर में कोई दरवाज़ा नहीं रहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अगर रुकने यमानी जन्नत का दरवाज़ा है तो फिर ये बात ठीक है कि दरवाजे को कौन बंद कर सकता है। रुकने यमानी की जब भी बंद मुरम्मत की गई तो इसमें क्रैक आ जाता है, लेकिन रुकने यमानी की दरारें एक ऐसा राज हैं जो शायद ता क़यामत एक राज ही रहे। अगरचे खाना काबा आज भी साल में 2 बार खोला जाता है, अलबत्ता वो सिर्फ आला शख्सियात और मेहमानों के लिए ही खोला जाता है। खाना काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की है। खाना काबा के अंदर 3 सतून और 2 छतें हैं। बाब काबा के मुतवाज़ी एक और दरवाज़ा था, दीवार में निशान नजर आता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा किया करते थे और काबा के अंदर रुकने इराकी के पास बाब तौबा है जो अल्मुनियम की 50 सीढ़ियाँ हैं जो काबा की छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर का शीशे का एक हिस्सा है जो कुदरती रोशनी अंदर पहुंचाता है। काबे के अंदर संगे मरमर के पत्थरों से तामीर हुई है और कीमती पर्दे लटके हुए हैं, जबकि कदीम हिदायत भी मबनी एक संदूक भी अंदर रखा हुआ है। काबा की मौजूदा इमारत की आखिरी बार 1996 में तकरीब तामीर की गई और इसकी बुनियादों को नए सिरे से भरा गया था। काबा की सतह मताफ से तकरीबन 2 मीटर बुलंद है, जबकि ये इमारत 14 मीटर ऊंची है। काबा की दीवारें 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ी हैं, जबकि इसकी शुमाल की तरफ निसफ दायरे में जो जगह है इसे हतीम कहते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी बैतुल्लाह की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए। आमीन।